باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ الباقیۃ علی اعدائہم الشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ صلوات۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم رجن حسین ابن بنیاد حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ صلوات پڑھیے محمد والے جو افراد باہر بیٹھے ہیں اگر پہنچ رہی ہو آواز تو فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے ان کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو رہتے ہی ہر وقت یہاں ہیں، وہ تو آج بیٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بیچارے گھر سے آئے ہی مجلس کی نیت سے ہیں وہ وہاں کیوں بیٹھے؟ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تھوڑا سا اگر آپ بھی ماحول بنا لیں گے مجلس کا تو پھر ہاں بس اور کیا یہی کہا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایام تاج پوشی امیر المؤمنین ہیں، خوشی کا ایام ہے، اور ان ایام میں اگر پیغام غدیر یا پیغام ولایت کو بیان نہ کیا جائے تو شاید یہ حق تلفی ہوگی، لہٰذا کچھ باتیں غدیر سے متعلق، چونکہ یہ 3 یا 4 تقریر ہے غدیر سے ہی متعلق، سرچ کر لیجئے گا جا کے، اس سے پہلے بھی سالہ گزشتہ میں جو پڑھ چکا ہوں غدیر سے متعلق وہ نہیں نیا پڑھوں گا۔ ہاں یہ تقریباً 3 یا 4 گفتگو ہے، لہٰذا
اس کے لیے بھی آیا بلغ کو ہی سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ بس تھوڑی سی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ تھوڑا ہاں ہوں کرتے رہیے گا تاکہ میں سمجھتا رہوں کہ ہاں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، چونکہ بڑی محنت کر کے اور بڑی مشقت کر کے تب جا کے کہیں یہ نکات حاصل کیے جاتے ہیں اور سیٹ کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا بس مجھے یہ احساس ہوتا رہے، بھلے ہی چاہے میں یہ بھی نہیں کہوں گردن نہ ہلائیے، گردن ہی ہلا دیجیے کہ ہاں پہنچ رہی ہے بات۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ عزیزوں متوجہ رہیں آپ حضرات، ترجمے کی اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں ترجمہ، لیکن میں اپنی عادت کے مطابق پہلے تھوڑا سا لفظوں کا تجزیہ کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ میرے خیال سے، میرے علم میں تو نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے حبیب سے یا ایھا الرسول کہہ کے خطاب کیا، یا ایھا الرسول کہہ کے خطاب کیا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مقام پر یا ایھا الرسول کہہ کے خطاب کیا ہو، لیکن جو لہجہ اور جو تیور اس آیت کے ہیں وہ کسی اور آیت کے مجھے تو نظر نہیں آئے پورے قرآن میں۔ یا ایھا الرسول سے شاید کہیں خطاب مل جائے، لیکن یا ایھا الرسول کے فوراً بعد کوئی حکم دینا، کوئی آرڈر دینا، یہ میری نظروں سے نہیں گزرا ہے۔ یہ میری کم علمی ہے یا کم بذاتی کہہ لیجئے، لیکن عزیزو توجہ فرمائیے، آیہ غدیر یا آیہ بلغ ایک ایسی آیت ہے، واحد ایسی آیت ہے، اور پیغام ولایت واحد ایک ایسا پیغام ہے کہ جس کو پہنچانے کے لیے وہ اللہ کے جو قرآن مجید میں اپنے حبیب کی ناز برداریاں کرتا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ کے خطاب کرتا ہے، کبھی یاسین کہہ کے پکارتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارتا ہے، اور حد تو یہ ہو گئی پیغام ولایت کو پہنچانے کے لیے اللہ نے یا ایھا النبی بھی نہیں کہا، یا ایھا الرسول کہا، اس لیے کہ نبوت نچلا درجہ ہے، رسالت بڑا درجہ ہے، رسالت بڑا عہدہ ہے، اس لیے اللہ نے فوراً یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اور اس کے بعد جو لفظ رکھا بلغ، ہاں بلغ، پہنچاؤ۔ کیا پہنچاؤ؟ کیا پہنچاؤ؟ جو جبریل امین اللہ کے حکم یہ لے کے نبی پر آیا کہ پہنچاؤ، اس کی ذمہ داری یہ بھی تو بنتی ہے کہ وہ یہ بتلائے کیا پہنچانا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وہ یہ بھی تو بتلائے کہ کیا پہنچانا ہے۔ یہ واحد آیت ہے، توجہ عزیزوں، یہ واحد آیت ہے کہ جس میں جبریل نے صرف یہ حکم دیا کہ پہنچاؤ۔ اس سے پہلے جتنے بھی احکام، جتنے بھی فرامین الہی لے کے جبریل آیا، ہر کسی کو بالکل کھل کے کہا یا نبی اللہ اقیموا الصلاۃ، نماز پہنچائیے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ پہنچائیے، مگر یہ پیغام ولایت ایک ایسا پیغام ہے کہ جس کی تبلیغ کے لیے جبریل نے بتایا نہیں کیا پہنچانا ہے۔ توجہ عزیزوں، بڑی توجہ، کہیں نہیں بتایا کہ کیا پہنچانا ہے، بس خالی کہہ دیا پہنچائیے۔ اب دو باتیں ہیں، توجہ، دو باتیں ہیں، یا تو جبریل کو خود نہیں معلوم کیا پہنچانا ہے، یا تو خود نہیں معلوم، یا اگر معلوم تو ہے لیکن جبریل بتانا نہیں چاہتے ہیں، یا تو معلوم نہیں ہے یا پھر معلوم تو ہے لیکن بتلانا، بڑی دقیق گفتگو ہے عزیزوں، بہت غور سے سنیے گا۔ یا تو معلوم نہیں ہے جبریل کو، یا معلوم ہے تو ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل کو معلوم نہ ہو؟ اس لیے کہ کوئی بھی حکم شریعت جبریل کے علاوہ کوئی اور لے کے آیا ہی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر جبریل سے کہیے تو صحیح، جبریل سے سوال تو کیجئے، جبریل خالی جبریل نہیں ہو،
امین بھی ہو، خالی جبریل نہیں ہو، امانت دار بھی ہو، تو جو پیغام تمہیں دیا گیا ہے اس میں امانت داری سے کام لو۔ اب تک تو تم نے سارے پیغامات پہنچائے، نماز پہنچائیے، روزہ پہنچائیے، حج پہنچائیے، زکوٰۃ پہنچائیے، جیسے سارے پیغامات پہنچائے ہیں ایسے ہی آج یہ بھی پہنچا دو۔ یا رسول اللہ، علی کو مولا بنا دیجئے، ولایت کا اعلان کر دیجئے، علی کو خلیفہ بنا دیجئے، علی کو امام بنا دیجئے۔ مگر شاید جبریل ہاتھوں کو جوڑ کے کہے کہ مجھے خود نہیں معلوم ہے کہ پہنچانا کیا ہے، مجھے خود نہیں معلوم پہنچانا کیا ہے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں معلوم نہ ہو؟ تم تو ہر وقت کے ساتھی ہو رسول کے، رزم میں ساتھ ہو، بزم میں ساتھ ہو، حضر میں ساتھ ہو، سفر میں ساتھ ہو، تو تمہیں کیسے پتہ نہیں؟ کہ نہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں ضرور بتلاتا، اس لیے کہ میں خالی جبریل نہیں ہوں، امانت دار بھی ہوں، اور جب امانت دار ہو تو امانت داری سے کام لو، امانت داری سے کام لو۔ کہ امانت داری اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے دیکھو، میں رسول کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، مگر ایک موقع ایسا آیا کہ جب رسول کو زمین سے آسمان کا سفر طے کرنا پڑا۔ شاید اسی پیغام کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تھا، مگر کیا جبریل تم اس وقت رسول کے ساتھ نہیں تھے؟ کہا نہیں، میں ساتھ تو تھا، فلک اول پر ساتھ تھا، فلک دوم پر ساتھ تھا، سوم تک ساتھ رہا، اور ایک منزل وہ آئی کہ ایک مقام پہ پہنچ کے میں نے اللہ کے نبی سے کہہ دیا، یا نبی اللہ، یہاں سے آگے آپ جائیے، اگر میں گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ بس اتنی سی دیر کے لیے میں اللہ کے حبیب سے جدا ہوا، ہو سکتا ہے اتنی ہی دیر میں اللہ نے پیغام ولایت دے دیا ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ ہو سکتا ہے اتنی ہی دیر میں اللہ نے پیغام ولایت دے دیا ہو۔ عزیزوں، اب جملہ سن لیجئے، بس اتنی سی دیر کے لیے میں الگ ہوا، اللہ نے شاید اتنی ہی دیر میں اپنے حبیب کو پیغام ولایت دے دیا۔ اب میں جملہ کہوں خطابت کے انداز میں، معراج، واقع معراج راز ولایت کا نام ہے، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ جملہ سمجھے آپ کہ نہیں؟ کیا سمجھے؟ معراج راز ولایت کا نام ہے، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے۔ راز ہمیشہ مخفی رکھا جاتا ہے، اعلان ہمیشہ کھلے میں ہوتا ہے، راز ہمیشہ مخفی ہوتا ہے اور اعلان ہمیشہ کھلے میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کو راز ولایت کو راز رکھنا تھا، اس لیے معراج کا واقعہ رات میں ہوا اور اعلان دن میں کرایا تاکہ سب تک پہنچ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ معراج راز ولایت کا نام ہے، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے۔ اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ یہ دونوں واقعے، معراج اور واقع غدیر، یہ دونوں ملتے جلتے واقعات ہیں۔ ہاں، اور میں یہ بات بالکل کہنے میں کسی طریقے کی جھجک محسوس نہیں کروں گا، اگر لوگ معراج کو مان لیتے تو غدیر کی نوبت ہی نہ آتی۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور ابھی اس کو واضح بھی کروں گا، اگر معراج کے لوگ قائل ہو جاتے تو غدیر کی نوبت ہی نہ آتی۔ دونوں واقعات ملتے جلتے ہیں، معراج بھی اور غدیر بھی، یا یہ کہا جائے دونوں واقعات ایک ہی ہیں،
بس دونوں کے نام الگ الگ ہیں. معراج میں بھی قرآن ہے, غدیر میں بھی قرآن ہے, وہی معراج میں بھی ہے, وہی الہی غدیر میں بھی ہے. اور آسان کروں گفتگو کو, واقعات معراج کے بھی ملتے ہیں, واقعات غدیر کے بھی ملتے ہیں. فرق جانتے ہو کتنا سا ہے؟ فرق اتنا سا ہے, معراج میں 1.25 لاکھ انبیاء کا مجمع تھا, غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا. اور ابھی آپ آمادہ ہو جائیے, جملہ تو اب آنے جا رہا ہے. غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع, معراج میں 1.25 لاکھ انبیاء کا مجمع. معراج میں بھی رسول نے نماز پڑھائی, غدیر میں بھی رسول نے نماز پڑھائی. اور اس سے بڑھ کے اہل سنت کی کتاب ہے اسد الغابہ, اس کے مصنف نے ایک بڑا عجیب فقرہ لکھا. تاریخ میں اذان میں 2 مرتبہ حی علی خیر العمل کی آواز گونجی ہے. حی علی خیر العمل کی آواز گونجی ہے. کہاں گونجی؟ کہ پہلی مرتبہ معراج میں جب جبریل نے اذان کہی, اور دوسری مرتبہ غدیر میں جب جناب ابو ذر نے اذان کہی. ان دونوں کے علاوہ پہلے کسی اور نے حی علی خیر العمل نہیں کہا. سب سے پہلے بلند آواز سے انہوں نے کہا. معراج میں جبریل نے کہا, غدیر میں ابو ذر نے کہا, 2 کے علاوہ کسی نے نہیں کہا. ان دونوں نے ہی کیوں کہا؟ ان دونوں نے ہی کیوں کہا؟ جبریل نے اور ابو ذر نے. عزیزو یاد رکھیے, جبریل بھی شاگرد علی ہے, ابو ذر بھی شاگرد علی ہے. صلوات پر محمد. یہ باتیں پڑھی تو نہیں تھی نا میں نے ابھی تک, آپ تو تھے شروع سے. ہاں, جبریل بھی شاگرد علی ہے, جناب ابو ذر بھی. اب سنیے وہ بات جو میں ابھی کہنا چاہ رہا تھا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ, تاریخی ضمانت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر معراج کو لوگ مان لیتے, غدیر کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں, مانے نہیں, غدیر کی ضرورت آپ کی بات نہیں ہے, آپ کی تو روح نے مان لیا تھا. آپ تو ہو کیا چیز. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. اگر آپ ہوتے نا اس زمانے میں, میں بھی ہوتا تو میں بھی نہ مانتا, لیکن وہ تو اللہ نے ہماری روحوں سے اقرار لے لیا تھا. صلوات پڑھیے محمد علیہ. عزیزو بڑی توجہ. اگر لوگ معراج کا اقرار کر لیتے تو غدیر کی نوبت ہی نہ آتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اگر ذوالعشیرہ میں لوگ پہلے ہی دن رسول کی بات سن لیتے, دوسرے دن کی نوبت ہی نہ آتی. دوسرے دن بھی سن لیتے, نوبت ہی نہ آتی تیسرے دن کی. مگر یہ اتنا سارا اہتمام کیا ہی اسی لیے گیا کہ یہ نہ ماننے پر اڑے رہے, اللہ منوانے پر اڑا رہا. انہیں ضد تھی ہم نہیں مانیں گے, اللہ نے کہا ہم بھی منوا کے چھوڑیں گے. تم نے معراج کا انکار کیا, تم نے رات کے واقعے کا انکار کیا, ہم تمہیں اجالے میں نکال کے لے آئے. تم نے معراج کا انکار کیا. یاد رکھیے عزیزوں, یہ جو اتنے پروگرام بڑھ رہے ہیں نا رسول کی زندگی کے, یہ جانتے ہیں اتنے پروگرام کیوں بڑھے؟ یہ بڑھے انہی کے انکار کی وجہ سے. اگر یہ انکار نہ کرتے, رسول کی کہی ہوئی بات کو مان لیا کرتے, تو اتنے پروگرام بڑھتے ہی نہیں. معراج کو مان لیتے تو غدیر نہ ہوتی. پہلے دن ذوالعشیرہ میں رسول کی بات سن لیتے, دوسرے دن نہ آنا پڑتا, تیسرے دن نہ آنا پڑتا. یہ پروگرام سارے بڑھے ہی اسی لیے کہ یہ انکار کرتے رہے. اللہ کہتا رہا کہ ہم منوائیں گے. تم نے رات کے واقعے کا انکار کیا, ہم تمہیں دن کے اجالے میں لے آئے.
ہم نے دن کے اجالے میں اعلان کرایا. توجہ عزیزوں. اور پھر اعلان بھی ایسا ویسا اعلان نہیں تھا. یہاں نبی کے اخلاق پہ بھی حرف آ سکتا ہے نعوذ باللہ. نبی ہے مجسمہ اخلاق, اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز. تو نبی یہ کیسے برداشت کر رہے تھے کہ کسی کو اذیت ہو, کسی حاجی کو؟ جب واقع معراج رات میں ہوا تو نبی کو اعلان ولایت بھی ٹھنڈک کے موقع پہ کرنا چاہیے تھا. جب موسم ٹھنڈا ہو جاتا تبھی کرتا, مگر نہیں, نبی نے بھی رات نہیں ڈھونڈی, دن ڈھونڈا. اور دن میں بھی صبح کا وقت نہیں ڈھونڈا, شام کا وقت نہیں ڈھونڈا, بالکل عین وقت ظہر کا وقت, جب سورج اپنے پورے شباب پر ہوتا ہے. اور یہ بیچارے حاجی, ان کے سروں پہ تو بال تک بھی نہیں تھے, نیچے سے زمین کھولا رہی تھی, اوپر سے آسمان کھولا رہا تھا. سایہ کرے تو کس سے کریں؟ یہ جانتے ہو اتنا اہتمام کیوں کیا گیا تھا؟ تاکہ بے چینی ان کو سونے نہ دے, تاکہ بے چینی ان کو سونے نہ دے. یہ اتنا اہتمام کس لیے کیا جا رہا ہے؟ غدیر کا میدان, اور وہ بھی چٹیل میدان, کوئی سایہ نہیں, کوئی درخت نہیں, دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں. آواز قدرت آئی. ہم اس غدیر کے پیغام کو پہنچانے کے لیے دو لوگوں کا استعمال کریں گے. ایک آغاز دین ہے, دوسرا انجام دین ہے. پہلے کا نام محمد ہے, دوسرے کا نام علی ہے. یاد رکھو, یاد رکھو, آدم سے لے کے آج تک کا وارث محمد ہے, آج کے بعد سے لے کے قیامت تک کا وارث علی ہے. اور جب ہم نے دو لوگوں کا استعمال کیا ہے تو ہم نے دونوں کو معجزات بھی دیے ہیں. دیکھیے, اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معراج کا واقعہ بھول جائے, اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی غدیر کا واقعہ بھولے. اللہ چاہتا ہے معراج بھی یاد رہے اور علی کی غدیر بھی یاد رہے. اللہ نے دونوں وارثوں کو الگ الگ معجزات بھی دیے. ایک کو سورج کے پلٹانے کا معجزہ دیا, اور دوسرے کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ دیا. عزیزوں, سورج کا تعلق دن سے ہے, چاند کا تعلق رات سے ہے, چاند کا تعلق رات سے ہے. چاند کو ٹکڑے کرنے کا معجزہ نبی کو دیا, اس لیے کہ جب لوگ چاند کو دیکھیں گے تو رات یاد آئے گی, رات یاد آئے گی تو معراج یاد آئے گی. اور سورج کا معجزہ دیا علی کو, جب جب کوئی سورج دیکھے تو دن یاد آئے, اور جب دن یاد آئے تو غدیر کا میدان یاد آئے. صلوات پڑھیے محمد والا. غدیر اعلان ولایت کا نام ہے, معراج راز ولایت کا نام ہے. عزیزوں, غدیر بلندیوں کا نام ہے, جو خالی خود بلند نہیں ہے بلکہ اس غدیر نے اپنے ماننے والوں کو بھی بلندیوں تک پہنچایا ہے. غدیر خود بلند, اور پھر اوپر سے اتنا بلند منبر. یا رسول اللہ, اتنی بلندیوں کی ضرورت کیا ہے؟ کہ نہیں, اتنی بلندی پہ جا کے آج میں بتلانا چاہتا ہوں, آج تک سب سے زیادہ بلند میں تھا, آج کے بعد سب سے زیادہ بلند علی ہے, سب سے زیادہ بلند علی ہے. اور پھر جو اعلان کیا وہ کس طریقے سے کیا؟ جو لوگ پرسوں کی محفل میں تھے وہ سمجھ رہے ہوں گے, شب غدیر والی میں اعلان بھی کس طریقے سے کیا. خالی یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ علی مولا ہیں, بلکہ زبان سے بھی کہا, عمل سے بھی کہا, ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھلایا. اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی,
مجمع میں اشارہ کرتے یہ علی مولا ہیں. کہا نہیں، اس مجمع میں بہت سارے منافق بھی تھے جو بعد میں یہ کہہ سکتے تھے نبی کی انگلی کا اشارہ تو میری طرف تھا، لہٰذا میں نے علی کو اٹھا کے منافقت کا دامن چاک کر دیا ہے، منافقت کے چہرے سے نقاب کو اتار دیا ہے. بلندیوں کا نام ہے غدیر. جو اپنے ماننے و صلوات پڑھیے محمد. جو اپنے ماننے والوں کو بلندیاں عطا کرتی ہیں. عزیزوں، غدیر کے میدان میں انتظار تو سب کو تھا. ہاں، سب کو انتظار تھا. جی، سب کو انتظار تھا. ہونے والا کیا ہے؟ لیکن ایک مقام ایسا تھا، ایک جگہ ایسی تھی کہ جس کا مقدر چمکنے والا تھا. وہ یہ سوچ رہی تھی آج میری تقدیر بننے والی ہے. مومن کو انتظار تھا کہ آج مجھے مولا ملے گا. حاجیوں کو انتظار تھا ہمیں ہدایت ملے گی. منبر کو انتظار تھا آج مجھے خطیب ملے گا. لیکن سرزمین غدیر خم کو انتظار تھا کہ آج مجھے منبر بھی ملے گا، دو خطیب بھی ملیں گے. دو خطیب بھی ملیں گے. اور عزیزوں، یہی وجہ ہے نہ تو اسلام منبر کو بھولنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی غدیر کے میدان کو. سوچئے تو صحیح، جو اسلام اور جو اللہ غدیر کے منبر کو نہیں بھولنے کا حکم دیتا، وہ صاحب منبر کو بھولنے کا حکم دے گا. اور پھر یہ بھی جملہ یاد رکھیے عزیزوں، علی غدیر میں مولا بنائے نہیں گئے ہیں، بنائے نہیں گئے ہیں، بتائے گئے ہیں. اور بتائی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے بن چکی ہو، بنائے نہیں گئے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ انہیں بھولنے کا حکم نہیں دیتا ہے کہ ان کو بھول جاؤ. نہ معراج کو بھولنے کا حکم دیتا ہے، نہ غدیر کو بھلانے کا حکم دیتا ہے. ایک لمحہ اور آگے بڑھ جائیے، قرآن مجید میں ہے کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے جناب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کو تعمیر کیا اور کعبے کو بنایا، اللہ نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی تعمیر کی، اس پتھر کو قیامت تک آنے والوں کے لیے مصلی قرار دو، مصلی بناؤ. جس جگہ، جس پتھر پر کھڑا ہو کے ایک نبی اینٹیں رکھ دے، اللہ اسے بھولنے کا حکم نہیں دیتا. جس منبر اور جس میدان سے ولایت کا اعلان ہو، اس کو کیسے بھولنے کا حکم دے گا؟ اب رہا ایک مسئلہ، بس یہ آخری باتیں ہیں ایک دو، ان کو سن لیجیے، بات تمام ہو جائے. اب رہا یہ مسئلہ، بنائے کیا گئے ہیں؟ مولا. مولا بنائے گئے نا. مولا کے معنی کیا کیے ہیں؟ دوست. مولا کے معنی دوست. عزیزوں، اتفاقاً میں آج ہی خطبہ غدیر دیکھ رہا تھا تو اس میں خالی ایک لفظ ولی نہیں رکھا ہے، اور خاص کر وہ جو اس اعلان کے بعد حسان بن ثابت کا پورا قصیدہ ہے مولا کی شان میں، اس میں بھی خالی ایک لفظ نہیں رکھا ہے، بلکہ حسان بن ثابت جیسے انسان نے بھی اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کئی لفظ اس طریقے کے رکھے. ولیاً وحافظاً وقائداً ودلیلاً واماماً وہادیاً. اگر خالی ایک لفظ رسول رکھ دیتے ولیاً تو ہو سکتا تھا ترجمہ دوست بنا دیا صاحب، لیکن ایک لفظ نہیں رکھا. ولی کے معنی تو دوست کے کر لو گے، لیکن امام کے معنی کیا کرو گے؟
ہادی کے معنی کیا کرو گے؟ قائد کے معنی کیا کرو گے؟ اگر ولی کے نبی نے کوئی موقع ایسا چھوڑا ہی نہیں کہ جہاں نبی نے علی کو امت سے آگے کھڑا نہ کر دیا ہو. کوئی موقع نبی نے ایسا نہیں چھوڑا. نبی تو ان کی فطرت سے واقف تھے نا کہ یہ میرے بعد ان الفاظ کے معنی میں گٹھلیاں ملائیں گے. ولی کے معنی تو دوست کے ہیں صاحب. نبی نے علی کو غدیر کے میدان میں اپنا دوست بنایا ہے. ہادی کے معنی کیا کرو گے؟ امام کے معنی کیا کرو گے؟ قائد کے معنی کیا کرو گے؟ کوئی موقع نبی نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر علی کو امت سے آگے کھڑا نہ کر دیا ہو. اور بس ایک بات اور بات تمام ہے. اگر اس اعلان میں توجہ، بڑی توجہ، اگر اس اعلان میں، اعلان غدیر میں یا اعلان ولایت میں اگر کوئی فضیلت نہیں ہے اور صرف نبی نے علی کو اپنا دوست بنایا ہے، تو جب اعلان ہو چکا اور وہ شخص آیا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے، تو نبی نے کہا میں تو اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہی نہیں، میں تو جو کچھ کرتا ہوں اس کی مرضی سے. کہا اگر اس کی مرضی سے، چلیے پتھر بعد میں گراؤں گا، لیکن پہلے اس کا جملہ سن لیجئے. اس نے فوراً کہا اگر آپ نے اس کے حکم سے بنایا ہے لَفَضَّلْتُهُ عَلَيْنَا، آپ نے علی کو ہم پر فضیلت دے دی ہے. عزیزو بڑی توجہ، اگر کوئی کسی کو اپنا دوست بنائے تو اس میں کون سی فضیلت کی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نعمان فہری کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول نے کوئی ایسا اعلان کیا تھا جو با فضیلت اعلان تھا، جو با شرف اعلان تھا. تبھی تو اس نے کہا نا آپ نے علی کو ہم پر فضیلت دے دی ہے. اس کا مطلب یہ کوئی با فضیلت اعلان ہوا تھا کہ میں تو کوئی کام نہیں کرتا ہوں. کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر ابھی عذاب نازل ہو علی سائل بعذاب واقع. عذاب کا سوال کیا، اس پر تو عذاب آنا تھا ہی. ایک پتھر آیا، اب وہ پتھر چاہے جتنا سا بھی رہا ہو، مگر میں یہ سمجھتا ہوں جب ہاتھیوں کو مارنے کے لیے اللہ کی بھیجی ہوئی کنکریاں کافی ہو سکتی ہیں. اور پھر ایک جملہ لیجئے خطابت کے انداز میں اور کہہ دوں، منبر سے عطا ہوتی ہے کبھی کبھی. جب کعبے کا دشمن کعبے کو مٹانے کے لیے آیا تو اللہ نے کنکریوں والے لشکر کو بھیجا. ہو سکتا ہے ابھی چند دنوں پہلے کی ہی تو بات ہے نا، میں نے پڑھا تھا پورا لشکر آیا، کنکریوں سے ابرہہ کے لشکر کو فنار کیا. توجہ ہے، ہو سکتا ہے غدیر میں بھی اسی لشکر کی بچی ہوئی کوئی کنکری آئی ہو اور اللہ یہ چاہتا ہو جو سزا میں نے بیت اللہ کی رکھی تھی وہی مولود کعبہ کی بھی ہو. صلوات بر محمد. جو سزا میں نے کعبے کے منکر کی رکھی تھی وہی سزا مولود کعبہ کی بھی ہونی چاہیے. اس لیے وہاں بھی پتھروں کا عذاب، یہاں بھی پتھروں کا عذاب. بس عزیزو جی ماشاءاللہ ایک تو صلوات پڑھیے زوردار. بس عزیزو، مگر شرط بس ایک ہے کہ صحیح طریقے سے انسان ولایت کے معیار پر پورا اترے. وہ جو بات آپ کہہ رہے تھے نا، روحوں سے اقرار لیا گیا ہے، ہماری روحوں سے اقرار لیا گیا ہے، اور اگر نہ لیا جاتا تو مولا کبھی نہ کہتے کہ میں قیامت تک آنے والے سارے شیعوں کی روحوں کو پہچانتا ہوں، سارے شیعوں کی روحوں کو پہچانتا ہوں. چونکہ ظاہر سی بات ہے جس کی ولایت کا اقرار عالم ارواح میں اللہ نے لیا ہو تو پھر جس کی ولایت کا اقرار لیا جا رہا ہوگا اگر وہ نہیں پہچانے گا تو کون پہچانے گا؟ اپنے کو اپنا جلدی پہچان لیتا ہے.
اسی لیے مولانا نے کہا میں قیامت تک آنے والے شیعوں کی روحوں کو پہچانتا ہوں۔ بس عزیزوں، جس کا جیسا رشتہ تھا بعد غدیر کربلا کے میدان میں امامت سے متصل ہوتا گیا۔ روحوں کی کشش تھی، روحوں کا انقلاب تھا، یہ روحوں کی چاشنی تھی کہ امامت کی روح نے اپنے چاہنے والوں کو، ورنہ یہ کس کا نصیب ہے کہ کسی کو امام خط لکھ کے بلائے؟ جہاں کائنات کا ہر ذرہ، جہاں کائنات کا ہر ذرہ امام کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہا ہو، ہر ذرہ جہاں مدد کے لیے اور نصرت کے لیے آگے بڑھ کے کہہ رہا ہو فرزند رسول ہمیں حکم دیجئے، ہم ابھی لشکر یزید کا خاتمہ کر دیں گے، مگر امام نے وہاں کسی سے مدد نہیں لی، اور مدد کے لیے اگر بلایا ہے تو حبیب ابن مظاہر کو بلایا ہے۔ بڑا عظیم چاہنے والا ہے، بڑا معتبر چاہنے والا ہے، بچپن کا دوست ہے نا حبیب۔ اللہ کے رسول کو اپنے نواسے سے بڑا پیار تھا۔ ابھی ایام عزا کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں، بچپن ہے، امام آگے ہیں اور امام کے ساتھ چاہنے والے بھی ہیں، کچھ بچے ہیں۔ جہاں امام حسین علیہ السلام کے قدم پڑتے ہیں وہیں سے ایک بچہ خاک اٹھاتا ہے اور اپنے سر پہ ڈال لیتا ہے۔ اس بچے کے لیے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا، دو نام ملتے ہیں، یا جناب حبیب ابن مظاہر یا جناب زہیر ابن قین۔ یہ دو نام ملتے ہیں کہ ان دو میں سے کوئی ایک بچہ تھا، لیکن جناب حبیب ابن مظاہر اس لیے بھی، زہیر ابن قین بھی معتبر ہیں لیکن حبیب ابن مظاہر اس لیے بھی معتبر ہیں چونکہ یہ بچپن کا ساتھی ہے۔ زہیر ابن قین خود آ کے امام سے مل گئے، لیکن حبیب کو امام نے خود طلب کیا اور بلایا اور خط بھیج کے بلایا۔ میں پورا وہ واقعہ نہیں پڑھوں گا کس طریقے سے خط بھیجا، مگر ہاں جب خط ملا ہے امام کا تو حبیب نے امام کی تحریر کو بوسہ دیا اور امام کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا۔ آنکھوں سے امام کی تحریر کا لگنا تھا، کیسے ایک سچا سپاہی اور سچا خادم اور سچا صحابی برداشت کر سکتا تھا؟ مولا مجھے طلب کریں اور میں نہ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مومنہ نے کہا، زوجہ نے پلٹ کے کہا، تمہیں فرزند رسول نے بلایا ہے مگر تم سوچ کیا رہے ہو؟ کہنے میں جاؤں گا تو صحیح لیکن مجھے تیرا بھی تو خیال ہے، مجھے تیری بھی تو فکر ہے۔ زوجہ پلٹ کے کہتی ہے، میرے والی و وارث تمہیں میری فکر ہے لیکن فرزند فاطمہ کی کوئی فکر نہیں ہے، فرزند فاطمہ کی کوئی فکر نہیں ہے، جاؤ۔ جب یہ جوش جذبہ مومنہ کا دیکھا، حبیب ابن مظاہر نے نکلنے کا قصد کیا اور اپنے غلام کو بلا کے کہا، غلام جب میرے گھوڑے کو لے کے، میرے رہوار کو لے کے فلاں مقام پہ جانا اور میرا انتظار کرنا، میں ابھی کچھ دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حبیب ابن مظاہر کا غلام گھوڑے کو لے کے ایک مقام پہ کھڑا ہوا حبیب کا انتظار کرنے لگا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب کو پہنچنے میں کچھ دیر لگی، مگر حبیب جیسے ہی گھوڑے کے نزدیک ہوئے تو حبیب کی آنکھوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ غلام رہوار کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے اور کان سے منہ ملائے ہوئے کچھ کہہ رہا ہے۔ حبیب نزدیک ہوئے تو کیا سنا کہ غلام کہہ رہا ہے، اے اسب باوفا، اگر میرے والد کو آنے میں کچھ دیر ہوئی تو فرزند رسول کی نصرت کے لیے تجھ پہ سوار ہو کے میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حبیب نے اتنا سنا اور سننے کے بعد دل تڑپ
گیا اور کیا وقت آ گیا کہ غلام تک بھی فرزند رسول پر جان دینے کو تیار ہے۔ لو عزیزوں، حبیب ابن مظاہر کربلا کے میدان میں پہنچے، امام سے اجازت طلب کی، رخصت ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے۔ مگر ہاں، جب سرہائے شہداء بلند ہوئے، کوفے کا بازار ہے، خولی ملعون کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، جس نیزے کی انی پر ایک سر بلند ہے جو حبیب ابن مظاہر کا سر ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے قاسم ابن حبیب۔ قاسم ابن حبیب نے دیکھا خولی کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، نیزے کی انی پر آخری فقرہ، نیزے کی انی پر قاسم کے بابا حبیب کا سر بلند ہے۔ قاسم نے حبیب کے سر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد خولی کے پاس آیا، منت کی، سماجت کی، اے خولی یہ میرے بابا کا سر ہے، اسے مجھے دے دے۔ مگر خولی نے سر دینے سے انکار کیا۔ روایت کہتی ہے قاسم ابن حبیب نے اپنے کچھ جوان دوستوں کو اکٹھا کیا اور خولی پر حملہ کیا اور اپنے بابا کے سر کو لے لیا اور آغوش میں لے کے سید سجاد کے سامنے سے گزرا اور یہ کہتا ہوا گزرا، خولی ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کے سر کو نیزے پر نہیں اٹھایا جاتا بلکہ دفن کیا جاتا ہے۔ سید سجاد نے فقرہ سنا، اپنے بابا کے سر کو دیکھا، بابا مجھے معاف کیجئے گا، آپ کا جوان بیٹا زندہ تو ہے مگر اتنا مجبور ہے کہ آپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ جو مؤمنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں خیر و برکت و ترقی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عنایت فرما، جو با اولاد ان کے اولاد کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار اس ذکر کا ثواب جو تو نے معین کیا مرحوم کی روح کو ایصال فرما، جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم رجن حسین ابن بنیاد حسین کی روح کو ایصال فرما۔